انتہائی حسین سا منظر نامہ ہے. شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے تمام کائنات انسانی سے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان کو چنا. بے شک. اور بنو ہاشم کا وہ مبارک گھرانہ ہے جو قریش کے تمام خاندانوں میں گلے سرسبد کی حیثیت رکھتا ہے. بے شک. حضرت جناب امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کا تعلق بھی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بنو ہاشم ہی سے ہے. اور اس خاندان کی عزت، عظمت اور شان، جتنی بھی اخلاقی صفات وہ اس خاندان عالی شان میں قبل از اظہار اسلام بھی موجود تھیں، اور جتنی بھی وہ چیزیں جو آقا کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بامر الہی اظہار نبوت کے بعد منع اور حرام فرمائیں، ان سے بنو ہاشم بیشتر شخصیات جو ہیں وہ پاکیزہ تھیں، مجتنب تھیں. جناب حضرت ہاشم عرب میں جس سے یہ خاندان خاص طور پر پہچانا جاتا ہے، مبارک خاندان، یہ عرب میں مہمان نوازی کے اعتبار سے، اپنی سخاوت کے اعتبار سے معروف تھے، بلکہ ہاشم کا لقب ہی آپ کو ایک موقع پر جو مہمان نوازی اور دسترخوان کی وسعت کے حوالہ سے ملا. بے شک. وہ تفصیل طلب ہے، میں نے اشارہ دے دیا. بالکل. اسی طرح اب آپ کے فرزند ارجمند جناب حضرت عبد المطلب کو اللہ رب العزت نے چونکہ حضرت ہاشم کے بعد انہیں نور نبوی اور نور مرتضوی کا امی بنایا تھا، ان کی شخصیت، ان کی عظمت بھی اسی طرح پورے عرب میں محترم تھی، اور انہیں سردار بطحہ اور شیخ بطحہ کے طور پر جانا اور تسلیم کیا جاتا تھا. حج کے ایام میں مہمانوں کو پانی پلانا ہے، حجاج کو وہ خدمت ان کے ذمے ہے، مہمانوں کی ہر طرح کی خبرگیری، ہر طرح کا ان کا انتظامات، ان کو سنبھالنا مختلف قبائل کے ذمے تھا، لیکن اوورال جو سپرویژن تھی وہ ساری حضرت عبد المطلب کے حوالہ سے تھی. سبحان اللہ. اپنے عظیم والد گرامی کی طرح حضرت عبد المطلب بھی سخاوت میں بے مثل تھے، اور آپ تو پرندوں تک کو ان کا دانہ اور اناج جو تھا وہ کھلایا کرتے تھے. اس قدر اللہ نے انہیں گداز دل عطا فرمایا تھا. اور یہ یقیناً نبوت و ولایت کی عظیم شانیں جس ذات کے ذریعہ سے آگے منتقل ہو رہی ہیں، وہ تو گداز قلب ہوگا تبھی اللہ کی رحمتوں کا سزاوار ہوگا. ایسے ہی. اپنے نسب مبارک اور خاندانی فضیلت کے حوالے سے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی مشہور حدیث مبارک ہے جسے ہمارے اہل سنت کے عظیم مفسر علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر روح المعانی میں نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ التحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ جناب عبداللہ تک میرے نسب کی حفاظت کی ہے، اور زمانہ جاہلیت کی برائیوں سے، خرابیوں سے، ہر طرح کی بدکاری سے میرے پاکیزہ نسب کو محفوظ رکھا. سبحان اللہ. اب یہاں اگر تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ویسے اس حدیث کے راوی بھی حضرت مولا علی مرتضیٰ ہیں کہ حضور نے ایسا فرمایا، اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نسب مبارک اور شجرہ مبارک تو حضرت مولا علی مرتضیٰ کا بھی وہی ہے جو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاکیزہ نسب کی شان بیان فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی شخصیات ہیں انہیں اللہ رب العزت نے نسب مبارک میں جو سلسلہ الذهب ہے اس میں اللہ رب العزت نے انہیں ہر دور میں محفوظ رکھا ہر طرح کی خرابیوں سے. حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کو خاص طور پر اللہ رب العزت نے جو شان عطا فرمائی، جس کی مناسبت سے آج کا دن معروف ہے، وہ علامہ جامی علیہ رحمت نے کیا خوب کہا، کثیرہ میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ میں آیا ہو اور اللہ ہی کے گھر یعنی مسجد سے ہی گیا ہو. یہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بندگی کی وہ خاص شان ہے جو حضرت مولا علی مرتضیٰ کو عطا ہوئی ہے. حضرت مولا علی مرتضیٰ کی مادر گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ جناب اسد بھی حضرت عبد المطلب کے بھائی ہیں، والدہ دوسری ہیں، یعنی حضرت ہاشم ہی کے فرزند ہیں جناب اسد جو ہیں، اور یہ حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد آپس میں کزن ہیں، چچا زاد ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد وہ عظیم اور خوش نصیب بیوی ہیں جنہیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حوالہ عقد میں آنے تک 19 سال کم و بیش حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف ملتا ہے، اور انہوں نے اپنے اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کی. اب ان خدمات کا اور ان
خدمات پر اللہ رب العزت نے انہیں جزا کیسی عطا فرمائی کہ علی مرتضیٰ جیسا مولود کعبہ بیٹا عطا فرمایا اور فاطمہ الزہرا جیسی بہو پاکیزہ بہو عطا فرمائی. سبحان اللہ. آپ کی ولادت باسعادت کے وقت آپ طواف کی حالت میں تھیں حضرت فاطمہ بنت اسد، اور عین حالت طواف کے 3 چکر پورے ہوئے ہیں تو آثار ولادت جو ہیں ظاہر ہوتے ہیں. اب آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ میں تو پاک پروردگار تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئی تھی، اب یہ تیرے کرم پہ منحصر ہے کہ تیرا کرم کیا معاملہ کرتا ہے. تو دیوار بیت اللہ شق ہوتی ہے، آپ اندر تشریف لے جاتی ہیں اور حضرت مولا علی مرتضیٰ مولود کعبہ بن کر تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضور علیہ السلام کو جب خبر دی گئی تو سرکار تشریف لائے اور آ کر چچی جان کو مبارک دی اور مبارکباد دے کر آپ نے پوچھا کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے. انہوں نے کہا بیٹا تو ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا. فرمایا چچی جان چمن میں کلی اس وقت تک کھلتی نہیں جب تک اس پہ آفتاب کی شعاع نہ پڑے. اللہ اکبر. تو علی کو میری گود میں لائیں، جیسے ہی گود میں لیا تو آنکھیں کھولیں اور حضور کا چہرہ مبارک، یعنی پہلا دیدار رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا کائنات نے کیا. اچھا مفتی صاحب اب ذرا یہ بتائیے قرآن میں حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے جو اترنے والی آیات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے صاحب کہ قرآن کس انداز سے آپ کی شان بیان کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا اور پیر صاحب نے بھی. ہم سب کے لیے اعزاز ہے کہ آج ہم حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں مولا کائنات کے حوالے سے اپنی بات کو کرنے سے پہلے یہ عرض کروں گا، مولا کائنات کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، کائنات کا کوئی فرد ان کی کسی اور فضیلت کو نہ بھی دیکھے تو ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کی شان پہ خود حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس علی کو کسی اور کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جن کو حسن پاک اور حسین پاک بابا کہہ دیں تو اس کے بعد پھر اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی. اور سیدۃ نساء العالمین کے سر کا تاج مولا علی. جہاں تک قرآن مجید کی بات ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں جتنی قرآن کی آیات مولا کائنات کی شان میں اتری ہیں اتنا کسی اور کی شان میں نہیں اتری. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود ارشاد فرماتے ہیں کہ 300 قرآن کی آیات ہیں جو شان مولا کائنات میں اتری. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے بندوں کو، اس قافلہ مومنین کے امیر اور بزرگ اور سردار کا نام مولا علی ہے. جب بعض دفعہ لوگوں کو یہ دقت ہو جاتی ہے کہ اتنی آیات مولا کائنات کی شان میں اتری ہیں، اگر وہ ایمانداری سے سوچیں ایمان والوں کے امیر مولا علی ٹھہرے تو جتنی آیات ایمان والوں کی شان میں ہیں ان میں سب سے پہلے تو پھر مولا علی ہیں. پھر مولا کائنات صحابہ کرام میں شامل ہیں، جتنی آیات صحابہ کرام کی شان میں اتری ہیں ان میں سر فہرست مولا علی ہیں. پھر حضرت مولا کائنات اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، جتنی آیات اہل بیت کی شان میں اتری ہیں ان میں بھی سر فہرست مولا علی ہیں. پھر مجاہدین کی شان میں جتنی آیتیں اتری ہیں تو مجاہدین اور میدان جہاد کا تو ہیرو ہی مولا علی ہے، اس کے اندر بھی مولا علی شامل ہیں. پھر جتنی آیات متقین کی شان میں اتری ہیں تو امام المتقین تو ہیں مولا علی، تو اس میں بھی مولا علی شامل ہیں. اگر کوئی بندہ ٹینشن فری ہو کے اور بغض کی مصیبت سے ہٹ کر کے دیکھے گا تو اس کو قرآن کے ہر مقام پر نبی کے ساتھ علی دکھائی دیں گے. سب سے اچھی بات آپ نے یہ کی، ٹینشن فری ہو کے. ٹینشن فری ہو کے. اصل میں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم پہلے ایک ذہن بنا لیتے ہیں پھر کسی موضوع پر بات کرتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ذہن کے تابع نہ رہیں، قرآن و سنت کے تابع ہوں. حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ اعزاز کیا کم حاصل ہے کہ جب رسول محترم علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ سنائی صحابہ کو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ قریبی کون ہیں جن کی محبت کا آپ ہمیں اللہ کی طرف سے حکم دے رہے ہیں؟ تو سرکار نے جن کا سب سے پہلا نام لیا فرمایا علیون. سبحان اللہ. اب اس سے ہی ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ علی کی محبت کا اعلان کروائے خدا اور کرے مصطفیٰ. اچھا بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں سب سے زیادہ علم قرآن کا جو ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور پھر حضرت قرآن آپ کے ساتھ، آپ قرآن کے ساتھ. اور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں قرآن کی جس آیت کے بارے میں تم پوچھو گے میں بتا دوں گا یہ گرمی میں اتری ہے یا سردی میں اتری ہے، یہ رات کو اتری ہے یا دن کو اتری ہے، یہ پہاڑ پر اتری ہے یا میدان میں اتری ہے. اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کو قرآن مجید کے جہاں تک جاننے کا تعلق ہے
علم کا شہر آقا ٹھہرے تو دروازہ مولا علی ٹھہرے. کیا کہنے؟ اب مولا کائنات کے علم کو سلام تو کیا جا سکتا ہے لیکن اسے 5-7 منٹ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بہت صحیح، بہت صحیح. اور میں حضرت مولا کائنات کے حوالے سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ کہ انہیں روکیے، ان سے پوچھا جائے گا. ٹھیک. اچھا، اب یہ آیت میں سب سے پہلے آج کے اس مبارک موضوع پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں. صاحب شواہد التنزیل یہ 5ویں صدی کے بزرگ ہیں. ٹھیک ہے. اور ابن مردوہ اصفہانی ان کی 410 ہجری کے اندر ٹھیک ہے ان کی وفات ہے. اور میرے پاس یہ سوائق المحرقہ موجود ہے اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس موضوع پر لکھی ہوئی ہے. انہوں نے بھی اس آیت کے حوالے سے لکھا ہے کہ پوچھا جائے گا حضرت مولا کائنات کی محبت اور ولایت کے بارے میں. جنت میں جا ہی وہی سکے گا جو مولا کائنات کی محبت اور ولایت کی سند رکھتا ہوگا. اور صاحب شواہد التنزیل نے یہ روایت نقل کی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا اور علی کھڑے ہو جائیں گے پل صراط پر. جو بھی آئے گا اس سے پوچھیں گے علی کا پیار ہے تیرے پاس؟ جس کے پاس ہوگا وہ پل پار کرے گا اور جس کے پاس نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. ایک بات بتائیے تاکہ بات آگے بڑھائیں. ضمن صرف ایک سوال، وجہ الکریم کیوں آپ کو فرمایا جاتا ہے؟ کرم اللہ وجہ الکریم. کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے کرم اللہ وجہ الکریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات کی ذات کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے کہ جب آپ اپنی والدہ کے بطن عطر میں تھے تو آپ اپنی والدہ بھی ان کی کسی بت کے آگے نہیں جھکی اور آپ نے جھکنے دیتے تھے. اچھا، یہ اعزاز مولا کائنات کو بھی ہے. آج ہمارا عنوان یہ ہے. اور صدیق اکبر نے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. اچھا، ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. رسول اللہ کی آل و یا صاحب، میرے آقا کی نسبت کی بات کی جائے تو کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور اگر یہ بات میں نہیں کہوں گا تو میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. حضور علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے بزرگ و برتر جماعت صحابہ کرام کی ہے. اور صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم ہے. اور جب حضور علیہ السلام نے مولا کائنات کے مولا ہونے کا اعلان کیا تو جنہوں نے سب سے پہلے سیدنا مولا کائنات کو مبارک دی وہ صدیق اکبر اور جناب عمر تھے. ایک گزارش میں اور کیونکہ وقت کی قلت ہے، بہت ساری آیات ہیں. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. ابن عساکر نے لکھا ہے یہاں مومنین سے مراد مولا علی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں سے ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں یہ سچوں کی سنگت سے مراد مولا علی کی سنگت ہے. تو اب 300 قرآن پاک کی آیات تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. اور یہاں میں ایک اور بات عرض کروں گا، عبداللہ ابن عباس کوئی عام بندہ نہیں ہے. وہ نبی پاک کے چچا داد بھائی ہیں، مولا علی کے چچا داد بھائی ہیں. آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے جب خون بندے کا ایک ہو، برادری ایک ہو، اس لیول کا بندہ اور اس طرح کی شان بیان کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس باوجود اس کے کہ خود ہاشمی ہے، باوجود اس کے کہ مولا علی کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 300 قرآن کی آیات ہیں جو مولا علی کی شان میں اتری. اور جنید بھائی ایک بات میں اور کروں گا، کسی بندے کے بارے میں، چھوٹے بندے کے بارے میں کوئی بڑا بندہ 2 جملے کہہ دے تو لوگ اس کو جناب لکھوا کے لٹکا لیتے ہیں دفتر میں بیٹھے تو اوپر کہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں وہ کہا. تو میں 92 کے چینل کو دیکھنے والوں کو کہتا ہوں یار اس علی کی عظمت کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلام کرو جس کے لیے قرآن میں رب نے 300 آیات اتاری. سبحان اللہ. ایک بات عرض کروں گا، جس کا قرآن پر ایمان ہوگا دل و جان سے اس کے اندر مولا علی کا احترام. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور یہی وجہ ہے نا، دیکھیں نا وہ جو آپ بات فرما رہے تھے جب غدیر خم کے موقع پہ سرکار علیہ السلام نے دست مبارک ہاتھ میں لے کے من کنت مولا فاز علی مولا کا جو ہے نعرہ بلند کیا تو سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکایا کہ آپ میرے مولا ہیں، میرے آقا ہیں. اور وہ تاریخی جملہ کہ اگر آپ نہ ہوتے تو مطلب عمر ہلاک ہو جاتا. تو یہ اصل میں یہی تو باتیں لوگوں کو پہنچانی ہے مفتی صاحب. اور پہنچانا کیا ہے؟ اب ذرا یہ بتائیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں ظاہر ہے قرآن کی 300 سے زیادہ آیات، تو احادیث مبارکہ جو ہیں وہ تو تواتر سے آپ کی شان میں موجود ہیں، ذرا وہ بھی تو بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی المرتضیٰ شر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جس طرح ان کا نام بلند ہے اسی طرح ان کی ذات بھی بلند ہے. اور ان کو وہی سمجھتا ہے جس کی فکر بلند ہو. پست فکر والا علی کو پہچان جائے یہ ہو نہیں سکتا. اللہ نے علی کو بنایا ہی ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی فکروں والے علی کو پہچان جائے. محدود ذہن والوں کے محدود ذہنوں میں علی آ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی ذات کا نام ہی علی اس لیے ہے کہ وہ بہت بلند و بالا ہے. ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ علی محب رسول بھی ہیں اور محبوب رسول بھی. واہ واہ کیا اچھی بات. اور تیسری بات یہ کہ حضرت
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جان رحمت کے شاہکار ہیں، شاہکار مصطفیٰ کریم ہیں، محبوب جان رحمت کی جان بھی تو ہیں، جان بھی ہیں۔ اور آپ نے خود ارشاد فرمایا، حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے غم کو علی دور کرتا ہے، میری راحت کا سامان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام بہقی اپنی سند سے اس کو بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو حضرت آدم کا علم دیکھنا چاہے، جو حضرت نوح کی پرہیزگاری دیکھنا چاہے، جو حضرت ابراہیم کی بردباری دیکھنا چاہے، جو حضرت موسیٰ کی عظمت دیکھنا چاہے، جس کو چاہیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی عبادت دیکھے، وہ ایک شخصیت کو دیکھ لے، علی المرتضیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میدان معاشر میں تو وہاں جائے جہاں میں جاؤں؟ اور آپ فرماتے ہیں علی تو وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اور اپنے گھر کے سامنے کس کا گھر رکھا جاتا ہے؟ جس سے بہت زیادہ محبت ہو، جسے ہر وقت دیکھنا ہو، جس کو ہر وقت دیکھنا ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ علی وہ ذات ہے کہ جو نیک بخت ہے اور میدان معاشر میں صاحبان لیاقت میں جس کو بلند مرتبہ رب عطا کرے گا وہ علی المرتضیٰ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں علی وہ ہے جو اس سے دوستی کرے گا وہ مجھ سے دوستی کرے گا، جو مجھ سے دوستی کرے گا وہ رب سے دوستی کرے گا۔ اور یہ علی المرتضیٰ شیر خدا وہ ہستی ہیں جن پر نبی کریم ناز اس لیے بھی کرتے ہیں، بچپن میں جن کی تربیت رسول اللہ نے خود کی ہے، جن کی گفتار خود حضور نے سکھائی ہے، جن کو چال ڈھال نبی کریم نے خود سکھائی ہے، جن کو تلوار کے وار کرنا حضور نے خود سکھایا ہے، جن کو لعاب دہن خود عطا کیا ہے، اور اسی سے آپ کا وجود مبارک اور اسی سے اپنا وجود مسعود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ علی وہ ہستی ہے کہ جو اس سے محبت کرے گا رب اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اچھا ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ علی سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے محبت اور علی سے بغض رکھنا، مجھ سے بغض رکھنا، مجھ سے بغض رکھنا، اللہ سے بغض رکھنا ہے۔ اس وجہ سے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے جو نسل ہے، آپ کا جو نسب آگے چلا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہی تو چلا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے ذرا، مجھے قطع کلام کی معذرت وقفے پہ جانا ہے لیکن وہ حدیث بیان کر دیجئے۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ لوگ بیان نہیں کرتے، بعد کا بیان کرتے ہیں۔ علی کے چہرے کو تکنا عبادت، ایسا ہی ہے؟ اللہ حضور علیہ السلام یہ حدیث مبارکہ آئی کہاں سے ذرا یہ تو بتائیے، اور بیان کس نے کی یہ بھی بتائیے، اور سوال کس کا تھا یہ بھی بتائیے۔ یہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے یہ سوال کیا تھا کہ بابا حضور میں جب بھی دیکھتی ہوں آپ کی نگاہ ہوتی ہے اور علی کا چہرہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں علی المرتضیٰ کے چہرے کو، وجہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی میں علی کا چہرہ کیوں نہ دیکھوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کو وہی محبت کرتا ہے جس کا باطن بھی پاک ہو، جس کا نسب بھی پاک ہو، جس کی فکر بھی پاک ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے متعلق فرمایا میرا علی علیم بھی ہے، میرا علی دلیر بھی ہے، میرا علی عاقل بھی ہے، میرا علی مہربان بھی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے اتنی انسیت رکھتے کہ حضرت علی المرتضیٰ وہ خوش بخت بیدار ہستی ہیں کہ جب صبح کا وقت ہوتا، تہجد کا وقت ہوتا، فرماتے ہیں میں سب سے پہلے دربار رسالت مآب میں حاضر ہوتا۔ یعنی جس ہستی کی صبح ہی چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے ہوتی ہو تو اس کو کتنا رب نے کمال عطا فرمایا ہے، اس کو ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے گر کوہ مصیبت ہو وہ ٹل جاتا ہے۔ کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر کہ گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اگر سنبھالنا چاہتے ہیں تو مولا کائنات سے اپنے آپ کو اٹیچ کیجئے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جب انشاءاللہ لوٹیں گے تو آپ کو بتلائیں گے کہ سرکار علیہ السلام کی محبت مولا کائنات مولا علی ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کا موقع ہے۔ آپ کی نظر چند مصرے کر رہا ہوں کہ دنیا کو یاد آج بھی جرت علی کی ہے، جس کا نہیں جواب وہ ہمت علی کی ہے، آئی جو حق کے کام وہ طاقت علی کی ہے، لرزہ ہے جس سے کفر وہ قوت علی کی ہے، یا امتزاج رخ پہ ہے روب و جمال کا، حق ہے کہ بے مثال وجاہت علی کی ہے، بدر و احد حنین ہو یا کوئی جنگ ہو اپنی ہی مثل آپ شجاعت علی کی ہے، 1400 سال ہو گئے دور علی کو آج،
1400 سال ہو گئے دور علی کو آج، لیکن دلوں پہ آج بھی ہیبت علی کی ہے۔ قول نبی کہ مجھ سے علی میں علی سے ہوں، قول نبی کہ مجھ سے علی میں علی سے ہوں، قلب رسول پاک میں عظمت علی کی ہے۔ پیارے نبی کے خلد میں بھی بھائی ہیں علی، کتنی نبی پاک کو چاہت علی کی ہے گھر میں ان کے سیدہ اور سید الشباب، ہے گھر میں ان کے سیدہ اور سید الشباب، پھر کیوں نہ کہیے دوستوں جنت علی کی ہے۔ حب علی عقیدے کا ایک جز ہے دوستوں، حب علی عقیدے کا ایک جز ہے دوستوں، پہچان مومنوں کی محبت علی کی ہے۔ اس شخص کو نبی نے منافق دیا قرار، اس شخص کو نبی نے منافق دیا قرار، دل میں ذرا بھی جس کے عداوت علی کی ہے۔ کوئی بھی مرحلہ ہو بقول رسول حق، کوئی بھی مرحلہ ہو بقول رسول حق، حق ان کے ساتھ ہے، یہ حقیقت علی کی ہے۔ نسبت کے جیسی موسیٰ سے ہارون کی ہوئی، بے شک سوا نبی سے وہ نسبت علی کی ہے۔ پھر بڑھ رہا ہے حوصلہ باطل قدم بدم، پھر بڑھ رہا ہے حوصلہ باطل قدم بدم، حاجت جہاں کو آج بھی حضرت علی کی ہے۔ میرا نہیں ہے قول، یہ قول رسول ہے، میرا نہیں ہے قول، یہ قول رسول ہے۔ ایمان ہے وہاں جہاں الفت علی کی ہے، اور ایمان کا نور پاس میرے کیوں نہ ہو اویس، ایمان کا نور پاس میرے کیوں نہ ہو اویس، پیوست میرے دل میں مودت علی کی ہے، پیوست میرے دل میں مودت علی کی ہے۔ جی پیر صاحب آئیے ذرا سلسلے کو وہیں سے بڑھاتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام جن سے محبت فرمائے اور ایسی فرمائیں کہ پوری کائنات اس محبت کی مثال دے۔ جی جناب امیر المومنین حضرت مولا علی مرتضیٰ سے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تذکروں کو کہاں تک بیان کیا جائے اور کیسے کیا جائے، یہ ظاہری طور پر عمر مبارک کی 33 برس کی رفاقت ہے، اور ہر مرحلے پر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھری نظریں حضرت مولا علی مرتضیٰ کے چہرے پر ہوتی ہیں۔ جب حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے مبارک عقد ہوا، تو حضرت مولا علی مرتضیٰ کو حضور علیہ السلام نے اپنی وہ شرافت و رحمت میں لیا، اور اس طرح محبت کی یہ ایک بہترین مثال قائم ہوئی کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی تمام تر بچپنے کی اور تمام تر پرورش و تربیت کی جتنی بھی ادائیں ہیں وہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نبھائی ہیں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ابتدا ہی سے تربیت کے مراحل آغوش نبوی میں طے ہوئے، جس آغوش کی عظمت کو اللہ جا بجا بیان فرمائے اور جس مبارک گھر کی شان کو پروردگار عالم بیان فرمائے۔ بچپن کے مراحل سے لے کر حضرت مولا علی مرتضیٰ کی پرورش تربیت ہر اعتبار سے اور حضور علیہ تحیت و تسلیم کی مبارک نگاہوں کے حصار میں حضرت مولا علی مرتضیٰ رہتے ہیں، اور ہر بات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے سمجھتے اور سیکھتے ہیں۔ اور پھر جب اس کے بعد اس تربیت، اس پرورش کا اور اس کفالت میں رہنے کا، آغوش میں رہنے کا ثمر ہمیں تب نظر آتا ہے کہ جب اظہار نبوت کے بعد حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت ذوالعشیرہ میں آقا قریش کے لوگوں کو بامر الہی بلاتے ہیں اور حکم دیا جاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی توحید پر اور میری رسالت پر ایمان لاؤ، تو حضرت علی مرتضیٰ مصدق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور کی تصدیق کا اعزاز جو ہے وہ پاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد زندگی کے ہر مرحلہ میں حضور علیہ تحیت و تسلیم کا پیار، حضور کی محبت، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ جیسی حضور کی پیاری نور چشم جو ہیں ان کے لیے بھی انتخاب جو ہے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اور نگاہ پروردگار میں بھی وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کا ہوتا ہے۔ بلا تمثیل سوال آپ سے ضمن پھر آپ بات آگے بڑھائیے۔ میں ان لوگوں کو اس موقع پہ کہتا ہوں داماد کے معاملے میں انسان بڑا چوزی ہوتا ہے، ٹاپ آف دا لائن جو لڑکا ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے سلیکٹ کرتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کائنات کے ملجا و ماوا، کائنات کے امام، وہ اپنی صاحبزادی کے لیے جب چوز کریں گے تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ بیٹی بھی کوئی عام نہیں ہے، بلکہ بیٹی بھی وہ ہے جو خواتین جنت کی سردار ہے، اس کے لیے یہ رفاقت کا انتخاب کرنا۔ اچھا اب اس میں دو تین مشہور احادیث جو سیاستہ کا مضمون ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر کافی دن جب محاصرہ رہا
تو ایک شب یہ اعلان فرمایا کہ صبح کو یہ علم اسے دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک چیز تھوڑی سی ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ حضور نے جہاں بھی مولا علی مرتضیٰ سے اپنی محبت کا ذکر کیا ہے، آقا نے اپنے ساتھ اپنے پروردگار کی محبت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ ان کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کر دے گا۔ چنانچہ ویسے ہی ہوا کہ اگلی صبح علم آپ کو دیا گیا اور خیبر کا وہ قلعہ جو ہے وہ فتح ہوا۔ الحمدللہ۔ اب خیبر سے جب واپسی ہو رہی ہے تو ایک مقام پر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کسی کام کے لیے بھیجا اور نماز عصر ادا ہو گئی، اور جب آپ آئے تو آپ کے لیے نماز عصر کے وقت حضور نے انہیں بٹھایا اور ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ عصر کی نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے۔ یہ بات جو میں اب کرنے لگا ہوں، اس کے متعدد صحابہ اور صحابیات راوی ہیں، یہ ہمارے لیے، میرے لیے بھی، میرے ناظرین و سامعین کے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا سبق بھی موجود ہے۔ محبت کا پہلو تو ہے ہی، لیکن ایک بہت بڑا سبق موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس بابرکت دن پر ہم وہ سبق جو ہے اس کو ذرا یاد کر لیں، سمجھ لیں کہ جب نماز عصر کا وقت قضا ہو رہا ہے تو چشمان مبارک سے دو آنسو اللہ نکلے اور حضور کے چہرہ اقدس پر گرے۔ علی وہ ہے جس کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، تو محبت علی کا تقاضا جو ہے وہ بھی کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب حضور نے چہرہ مبارک پر جب آنسو گرے تو چشمان اقدس کھولی اور پوچھا یا علی کیا ہے؟ آقا علی نے نماز وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے اس دوران تو کوئی حرکت نہیں کی، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کوئی جنبش نہیں کی اپنے مطلب کہ نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ اس عقیدے کے تحت وہ اپنی اس حاضری میں رہے، تو پھر ان کی نماز کی ادائیگی کے لیے نظام کون و مقام میں تبدیلی کر کے سورج کو لوٹایا گیا اور اسی مقام پر آیا اور آپ نے نماز اثر جو ہے وہ ادا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ایک تو یہ ظاہر ہے یہ بھی بیان نہیں ہو سکتا، پوری عمر لگ جائے، پوری دنیا مل جائے تو بھی سرکار علیہ السلام کی محبت جو مولا کائنات کے ساتھ ہے بیان نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے مولا کائنات کی جو سرکار علیہ السلام سے محبت ہے وہ بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ حصہ ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر جیسا کہ خیبر کے حوالے سے کیا، اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس کی صداقت کے بارے میں ابو جہل جیسا دشمن بھی کہتا تھا کہ زبان رسالت سے کبھی غلط کلمہ نہیں نکلا، اللہ اکبر، اس پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے۔ اب میرے نبی نے خود اعلان کیا ہے کہ علی میں محمد عربی سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک ہوتا ہے کہ پیار کرنے والا دعویٰ کرے اور ایک یہ ہے کہ خود آقا علیہ السلام، واہ 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 کیا اچھی بات تو یہ آقا علیہ السلام کا خود ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا کائنات کے جس طرح باقی اعزازات کو زبان رسالت نے بیان کیا ہے، ان کے عاشق رسول اور محب رسول ہونے کو بھی رسول اللہ علیہ السلام نے خود بیان کیا ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں یہ محبت کی انتہا ہے۔ علی جیسا عابد، علی جیسا عبادت گزار، وہ نماز عصر، وہاں مولا علی نے نماز عصر قضا نہیں کی۔ قضا میں تو غفلت بھی ہوتی ہے، قضا اور چیز ہے۔ امام احمد رضا نے جو یہاں ادب سکھایا ہے وہ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، قضا کرنا اور چیز ہے، وارنا اور چیز ہے۔ ایک طرف سجدے تھے، ایک طرف مصطفیٰ کریم کا آرام تھا۔ محبت مولا مرتضیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ خدا کے سجدے وارے جا سکتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو تبصرہ فرمایا، بعد میں دعا فرمائی تو یہ کہا اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک، یا اللہ علی تجھے بھی خوش کر رہا تھا، مجھے بھی خوش کر رہا تھا۔ اب نماز قضا کرنا تو خوشی نہیں ہوتی، علی نے نبی کے آرام پر نماز واری تو میرے نبی نے کہا یا اللہ اس سے تو بھی خوش ہے میں بھی خوش ہوں۔ یہاں سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کائنات کی ہر عبادت کو مصطفیٰ پر قربان کیا جا سکتا ہے، نبی کے ادب کو کسی جگہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ کیا اچھی بات۔ اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، اور یہ تو مولا کائنات نے بتایا، مولا کائنات نے۔ اور پھر دیکھیے مولا کائنات کے لیے جو سرکار نے لفظ فرمایا نا وہ خیبر کے موقع پر فرمایا لا اوتین ھذہ رایۃ غدا رجلا، میں اس مرد کو یہ جھنڈا دوں گا جس کی مردانگی میرا نبی بیان فرمائے۔ یہ اور مولا کائنات کے لیے ایک اور نبی پاک علیہ السلام نے لفظ فرمایا تھا کرارن لیسا بفرارن، علی پیچھے ہٹنے والا نہیں، آگے بڑھتا ہے تو دشمن کٹتا چلا جاتا ہے۔ کرار یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مولا کائنات کے لیے چوٹی کے صیغے چن کے بیان کرنا یہ سنت ہے مدینے کے تاجدار۔ اللہ کیا اچھی بات۔ اس لیے اس میں بھی کبھی یہ نہیں گھبرانا چاہیے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیا اور پھر آپ دیکھیں مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام،
حضور علیہ السلام کے صحابہ میں اور امت محمدیہ میں یہ واحد فرد ہے مولا کائنات، تلوار چلائے بدر میں اور رضوان جنت نعرے لگائیں وہاں، واہ 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 واہ، تلوار چلائیں احد میں اور رضوان جنت نعرے لگائیں وہاں، اللہ بستر نبوی پر ہجرت کی رات سوئے ہوں، جبرائیل و میکائیل پہرا دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جبرائیل و میکائیل پہرا دیں۔ تو میں یہاں سے یہ سمجھاؤں مولا علی کے نعرے اور مولا علی کی عظمت پہ پہرا یہ ذلیلوں کا کام نہیں، یہ عزت والوں کا کام ہے۔ اور دیکھیں احد میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا کہ مولا کائنات جس انداز سے واصل جہنم کیا، جبرائیل امین اتر گئے، جبرائیل امین اترے اور جبرائیل امین نے کہا حضور آج تو علی نے حد کر دی، اور آگے جو میرے نبی نے جواب دیا فرمایا علی کیسے نہ حد کرتے، مجھ سے ان علی منی وانا میں اس سے ہوں علی مجھ سے ہے۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ہاتھ تو علی کے تھے، پاور میں محمد کی تھی، اور اب پھر وہ پکارے نا کہ میں آپ دونوں سے ہوں، حضور جہاں نبی اور علی ہیں میں بھی ادھر ہی۔ اچھا اب مولا کائنات خود اپنی محبت کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ رسول اللہ کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیار کرو، محبت کا تقاضا یہ ہے، وگرنہ خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ مولا کائنات خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کانا واللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ علیہ السلام احبا الینا، ہمیں زیادہ پسند اور محبوب تھے، من اموالنا، ہمارے مال سے، و اولادنا، ہماری اولاد سے، و آبائنا، ہمارے آبا سے، و امہاتنا، ہماری ماؤں سے، اور فرماتے ہیں ومن الماء البارد الازم، گرمی کا موسم میں سخت پیاس لگی ہو اور ٹھنڈا پانی ہو تو ٹھنڈا پانی گرمی کے موسم میں سخت پیاس کے ٹائم جتنا اچھا ہوتا ہے وہ کم محبوب ہوتا ہے، آقا اس سے بھی زیادہ محبوب اللہ۔ تو میں آخر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہوں گا مولا علی اپنی شان کے مطابق محب رسول تھے، اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، اس لیے کہ محکمہ ایمان میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ نبی کے نوکر ہیں، نبی کے عاشق ہیں، اور ان سب عاشقوں کے امیر مولا علی ہیں۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولا کائنات جیسا مصطفیٰ کا عاشق اور مولا کائنات جیسا مصطفیٰ کا محبوب یہ ستارہ ہی مولا علی، یعنی مکتبہ عشق کے آپ امام ہیں، امام ہیں، اعلیٰ سے امام ہیں۔ حضور علیہ السلام کی امت کے بعد آخری جملہ کہنے لگوں، حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اب قیامت تک خدا جس کو عزت دے گا اسے ولایت کا تاج عطا کرے گا، تو ولایت تو ملتی علی کے در کی گدائی سے ہے، ان کے در کی ہے، بالکل۔ اب جب سارے ولیوں کے امام مولا علی ٹھہرے تو سارے عاشقوں کے امام بھی کیا کہنے۔ آخر مفتی صاحب اب یہ موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور یہ آج کے دور میں خاص طور پہ میں اس لیے یہ تھوڑا سا ایک دو جملوں کی تمہید باندھ کے عرض کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں جو فرقہ وارانہ ہمارے یہاں جو آگ بھڑکائی جاتی ہے، مسالک کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، اور آپ دیکھیے کہ ہندوستان ہو یا دیگر جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو وہ انہی باتوں کو ہمارے یہاں اٹھاتی ہے، مذہبی منافرت کو اٹھاتی ہے، اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوتا ہے ایک دوسرے پہ لان تان، صحابہ کی رنجشیں بتانا، دشمنیاں بتانا، عجیب و غریب سی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ پلیز ذرا بتائیے۔ ایک جملہ اس پر مجھے عرض کرنے دیں، ایک جملہ معذرت چاہوں گا، مولا کائنات اہل بیت میں بھی ہیں، صحابہ میں بھی ہے، بالکل ٹھیک۔ میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں جو مولا علی سے دل سے پیار کرتا ہے نہ وہ صحابہ کی توہین کر سکتا ہے نہ وہ اہل بیت کی۔ اب آخر میں ذرا آپ نے بتانا ہے اور انتہائی سہل آسان انداز میں اور بالکل احادیث کی روشنی، واقعات کی روشنی میں، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حضرت علی علیہ السلام سے کتنی محبت اور عقیدت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کو ابتدا میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس وقت 92 چینل پر اور پوری دنیا میں یوم علی منایا جا رہا ہے۔ ہم ان سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کتابوں میں ان کی تعریف لکھی، دیکھی ہے، پڑھی ہے۔ تو مجھے بتائیے کتابوں میں پڑھ کر 1400 سال بعد ہم محبت کرتے ہیں تو جنہوں نے زبان مصطفیٰ سے ان کی تعظیم سنی ہے وہ محبت نہیں کرتے ہوں؟ یہ بات حقیقت ہے۔ تاریخ کے اندر موجود رتب و یابس کو پڑھ کر اس میں الجھ کے بعد لوگ ان کو دو فریق پیش کرتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ فریق ہیں، بلکہ یہ دو فریق نہیں ہے، بلکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوبصورت موتیوں کی تسبیح تیار کی تھی اس کا حصہ ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور ان کے اندر نہ کوئی گروہ بندی تھی، نہ ان کے اندر منافرت تھی، نہ ان کے اندر منافقت تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ علی وہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اگر مجھے مل جاتے تو یہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ وزنی ہوتے۔ مجھے بتائیے وہ صحابہ کیسے ان سے محبت نہ کریں جب غزوہ طائف کے موقع پر حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے کانوں میں سرگوشی فرمائی، اس سرگوشی فرمانے کو تمام صحابہ نے دیکھا اور پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے حضرت علی کے کان میں سرگوشی کیوں فرمائی ہے؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میں نے تھوڑی سرگوشی فرمائی، یہ تو رب نے سرگوشی فرمائی ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے مطلب میں نے ان کے کانوں میں۔ صحابہ کی محبت بہت مختصر بات۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ چونکہ یہ تمام فرمودات سن چکے تھے تو آپ محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بات سب سے پہلے ہونی چاہیے کیونکہ امت
में नंबर जो सबसे पहले रखते हैं। आप हज़रत अली मुर्तज़ा के चेहरे को तक रहे थे, देखते जा रहे थे। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा पूछते हैं, ए अबू बकर मेरे चेहरे को क्यों इतना देख रहे हो, इतनी मोहब्बत से देखने में राज क्या है? तो जनाब सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि पुल सिरात पर परवाना उसी को मिलेगा जो अली से मोहब्बत करता होगा। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमान कोड किया। और फिर आगे हज़रत अली मुर्तज़ा ये बात सुनकर मुस्कुरा दिए और फरमाने लगे, अली तो उसको परवाना देगा जो सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करता होगा। अच्छा, पलट के आपने इनकी बाहम मोहब्बत देखें, उनकी उनसियत देखें। और फिर मदाइन का मौका और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के सामने ढेर लगा हुआ है और हज़रत इमाम हसन हुसैन को आप तहफ़ पेश कर रहे हैं। आपके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर अर्ज करते हैं, बाबा जान हमें निस्फ क्यों मिला है? कहा तेरा बाप उमर है, इनका बाप अली है, इनकी माँ फातिमा है, इनका नाना रसूलुल्लाह है। और फिर आपकी ये बात जब हज़रत अली मुर्तज़ा तक पहुंची तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है अहले जन्नत के चराग उमर फ़ारूक आज़म हैं। ये बात जब हज़रत उमर तक पहुंची तो हज़रत उमर जो हैं वो हज़रत अली मुर्तज़ा के बारगाह में आते हैं और कहते हैं कि ये लफ्ज़ जो आपने बोले हैं ये मुझे लिख कर दे ताकि मेरे लिए सनद हो जाए। ये इनकी मोहब्बतें आज जो सोशल मीडिया पर मुनाज़रीन बैठे हैं उनको ये फिक्र अपनी करनी चाहिए। वो तो सब दरबार और एक हैं और हुजूर के दस्तरखान से खाने वाले हैं। उजड़ोगे तो तुम, बर्बाद होगे तो तुम। वो आबाद थे, आबाद हैं, आबाद रहेंगे। वो सिबगतुल्लाह के रंग में रंगे हुए, दे आर ऑल वन, वो सब एक हैं। बिल्कुल ठीक है। आप तीनों, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ